السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا، اس واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ تفصیل سے اس واقعے کی حقیقت جاننے کے لیے میری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت حسین رضی تعالیٰ عنہ کے قاتل آخر تھے کون؟ ان کے قاتل وہ کوفی، وہ بزدل تھے جنہوں نے پہلے بیعت کی اور پھر اس بیعت کو توڑ دیا۔ میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں گی کہ اس واقعے کا پس منظر کیا تھا اور واقعہ کربلا کی وجہ کیا بنی۔ ایک یہودی جس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا، وہ ایک بہت بڑا فتنہ گر تھا جسے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے خود زندہ جلوایا تھا۔ اس فتنہ گر کی آپ کو تاریخ بتاتی چلوں کہ یہ مدینہ میں اسلام کا لبادہ توڑ کر آیا تھا اور مدینہ آ کر مختلف عقیدوں کی اشاعت شروع کر دی۔ اس نے لوگوں میں یہ بات غلط پھیلائی کہ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے اوتار ہیں۔ دوسری بات اس نے یہ پھیلائی تھی کہ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین نہیں، بلکہ صرف اور صرف حضرت علی خلیفہ ہیں۔ حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں من گھڑت باتیں کہہ کر اس نے لوگوں کو بہت بدظن کر دیا تھا۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ قریش کے دو وہ قبائل تھے جن کے درمیان ہر چیز کا موازنہ تھا۔ اس یہودی نے آ کر ان دونوں قبائل میں اس طرح فساد پھیلایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم کے قبیلے سے تھے، اس لیے خلافت کا حق بھی بنو ہاشم کا تھا۔ اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعلق نہ تو بنو ہاشم سے تھا اور نہ بنو امیہ سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو تیم سے تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو آدھا سے تھا۔ چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا اور وہ تیسرے خلیفہ تھے، تو عبداللہ ابن سبا کو اپنی پرانی خواہش پورا کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے کوفہ مصر میں گروہ بنا کر سازشیں شروع کر دیں اور یہی فتنہ اتنا بڑھتا چلا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں نے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گرد گھیرا ڈال کر انہیں خلیفہ مقرر کروایا۔ آپ کو میں بتاتی چلوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کی بیعت لینا نہیں چاہتے تھے، لیکن ایسی صورتحال میں امت خلیفہ کے بغیر بھی تو نہیں رہ سکتی تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو جب خلافت کا کہا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر جب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے درخواست کی گئی کہ وہ مسلم امت کی خلافت سنبھالیں، پھر انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا تو انہوں نے آخر اس کو تسلیم کر لیا۔ لیکن اس کے بعد جو خانہ جنگی شروع ہوئی وہ کوئی عام خانہ جنگی نہیں، بلکہ وہ خانہ جنگی جس میں کم از کم 1,00,000 سے زیادہ مسلمان آپس میں مد مقابل ہوئے اور تلواروں، نیزوں، چاقوں سے ایک دوسرے کو چھلنی کر دیا۔ یہ ہماری تاریخ کا تاریک ترین باب ہے۔ 5 سال جس میں 4 سال اور 6 ماہ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کی خلافت کے تھے اور 6 ماہ حضرت حسن رضی تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ جب اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ پروان چڑھ رہا تھا تو وہ اندرونی خانہ جنگیوں کی وجہ سے رک گیا تھا۔ پہلے 3 خلفائے راشدین نے اپنی خلافت کا مرکز مدینہ منورہ رکھا، وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ لیکن حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے اپنا مرکز کوفہ بنایا۔ اس کی ظاہری وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کوفہ سے مختلف سلطنتوں کا راستہ آسان تھا، جبکہ مدینہ کا راستہ باقی سلطنتوں سے کافی دور تھا۔ اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ سبائیوں کا بھی مرکز وہی بنا۔ وہ جان بوجھ کر حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کے گرد گھیراؤ ڈالتے۔ جب حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی تعالیٰ عنہ کوفہ آئے کہ حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا بدلہ لیا جائے، حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا بدلہ لینا چاہیے۔ اسی دوران کوفہ کی مسجد میں 10,000 لوگ جمع ہو کر گواہی دینے لگے کہ ہم ہیں قاتل، ہمیں مار کے دکھاؤ، اور انہوں نے فوراً جنگ چھیڑ دی۔ ایک ہی رات میں 10,000 لوگوں کو شہید کیا گیا، جن میں سے 2 عشرۃ المبشرہ حضرت طلحہ رضی تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی تعالیٰ عنہ تھے۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی تعالیٰ عنہ کا صرف اور صرف ایک ہی دعویٰ تھا کہ حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا دی جائے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ ان کے ہاتھ مضبوط ہوں تاکہ وہ سبائیوں کے خلاف ان سے بدلہ لے سکیں۔ حضرت علی ہی کے شایان میں ایک جماعت نکلی، اس جماعت کا نام خوارج تھا۔ اس جماعت نے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔
حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ سے صلح کر لی اور خلافت ان کے حوالے کر دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق 30 برس تک یہ خلافت جاری رہی۔ اس میں حضرت حسن کی خلافت کا دور شامل ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور کا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے اندرونی خانہ جنگی بند کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بہت چھوٹے تھے اور معصوم سے بچے تھے، تب ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی کہ میرا یہ بیٹا بڑے ہو کر مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا۔ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی اور خلافت ان کے حوالے کر دی۔ اس واقعے کا اثر یہ ہوا کہ صحابیوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو طعنے دینا شروع کر دیے کہ تم نے بزدلی دکھائی ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے خلافت کر دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کسول عرب کہا جاتا ہے، یعنی عرب کے کسبہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی تھے اور آپ کے سالے بھی تھے۔ آپ کی ہمشیرہ ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں۔ آپ اس قدر معتبر تھے کہ کاتبان وحی بھی تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کے 20 سال مکمل امن اور سکون کے تھے۔ 10 سال بعد اسی عرصے کے دوران ایک صحابی آئے اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ ماضی میں بہت بڑی خانہ جنگیاں ہو چکی ہیں، اب اگر آپ کسی اور کو نامزد کیے بغیر چلے گئے تو پھر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، لہٰذا آپ زندگی میں ہی کسی کو ولی عہد مقرر کر دیجیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بات مان لی اور لوگوں سے بیعت لے لی کہ یزید کو ولی عہد مقرر کر دیا۔ اس وقت 5 ایسے افراد تھے جنہوں نے اس بات سے اختلاف کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر، عبداللہ ابن اس وقت 5 ایسے افراد تھے جنہوں نے اس بات سے اختلاف کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان پر اپنی بات منوانے کے لیے کسی قسم کا جبر نہیں کیا۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ولی عہد کا وقت آ گیا تھا۔ ان 5 صحابہ میں سے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ عنہ فوت ہو چکے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس بات کے خلاف ضرور تھے، لیکن بہرحال انہوں نے بیعت کر لی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ ڈٹے رہے، لیکن ان دونوں میں بھی ایک بات پر اختلاف ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ ہمیں یہی رہنا چاہیے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں نبوت کی برکات سب سے زیادہ ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس خطوط کا انبار آ رہا تھا۔ کوفے سے لوگ خطوط میں لکھ رہے تھے کہ آپ کوفہ آئیں، ہم آپ کے حق میں بیعت کریں گے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے نمائندے کی جگہ بھیجا اور وہاں 10 سے 12 ہزار لوگوں نے بیعت لے لی، لیکن اس کے بعد یزید نے ابن زیاد کو گورنر بنا کر کوفہ بھیجا۔ ابن زیاد کے تشدد اور سختی سے ڈر کر سب نے بیعت توڑ دی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کے لیے پہلے ہی اپنا سفر شروع کر چکے تھے اور بیچ راستے انہیں اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں اور کوفہ کے لوگوں نے بیعت توڑ دی ہے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ واپس جانا چاہتے تھے، لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے نے کہا کہ اب ہم اپنے والد کا قصاص لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حامی بھر لی اور دونوں چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفیوں کے لشکر کے خلاف 3 چیزیں پیش کی۔ نمبر 1 کہ مجھے حجاز کی طرف واپس جانے دیا جائے، یا پھر مجھے سرحدوں پر واپس بھیج دیا جائے تاکہ میں کافروں کے ساتھ جنگ کر کے شہید ہو جاؤں۔ نمبر 3 کہ مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے تاکہ میں اس کے ساتھ اپنا معاملہ خود طے کر سکوں۔ اب کوفیوں نے سوچا کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید کے پاس جا پہنچے تو ہماری اصلیت سامنے آ جائے گی کہ حضرت حسین رضی اللہ کو ہم نے ورغلا کر بلایا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں، لیکن وہ اس بار نہیں مانے۔ اب کوفی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جانے نہیں دے سکتے تھے یزید کے پاس، اس لیے انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہی وہ کوفی، وہ بزدل ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل ہیں۔ اور پھر انہوں نے آگ لگا دی اپنے خیموں میں تاکہ ہمارے خلاف جو خطوط کی شکل میں ثبوت ہیں وہ سب مٹ جائیں۔ یہ ہے وہ تاریخی پس منظر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا
جس نے سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جان لی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جان لی اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں نے آپ کو کربلا کا پس منظر بیان کیا ہے اور اس واقعے کی وجہ کیا بنی یہ بھی بتایا ہے۔ کربلا کے میدان میں اہل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا ظلم و ستم ہوئے، یہ جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کا پارٹ 2 ضرور دیکھیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔